نمایاں یہ السلام دیکھیں۔ علیکم سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موضوعات یا ان موضوعات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ یہ بہت پاپولر قسم کا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم یہ حد بندی نہیں کر سکتے کہ جناب یہ فلاں کوئی بہت نچلے طبقے کا موضوع ہے یا کوئی بہت ہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی زندگی میں ہر سطح کے لوگوں کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اور اسی لحاظ سے جو بڑے بڑے فلاسفرس نے، اولیاء، انبیاء، تمام ریلیجس نان ریلیجس سبھی دانشوروں نے اپنے اپنے طور پہ اس کے جوابات دیے ہیں، ٹھیک اور وہ جوابات ہر ایک کو مطمئن بھی کر دیتے ہیں ان کے اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔ ٹھیک تو اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری سطح پہ جیسے مولا علی سے کسی نے کہا کہ بھائی بدقسمت اور بدقسمتی کیا ہے، تقدیر اور تدبیر کیا، تو کہہ لیں ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ کہ اچھا تو جس ٹانگ پہ کھڑے، اب دوسری کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہ جو ٹانگ تم نے اٹھا لی وہ تو تمہاری تدبیر تھی، اور جو نہ اٹھا سکے وہ تقدیر ہے، ٹھیک ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرح سے جس لیول کا کوئی بندہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس کو یہ مطمئن کر دیا۔ پھر فلاسفیکلی تو شارٹلی یہ کہ یہ طے نہیں ہو سکا ابھی ٹھیک تک۔ اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے اس میں ایسا ہے کہ ایک بڑی تعداد، دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے اس میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی شکل میں نہیں مانتے۔ اور بہت آسانی کے لیے ہم دیکھیں تو ہم کمیونسٹ چائنا کو رکھ لیں، اور تو تقریباً سادہ طور پہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یا اس میں سرمایہ دار ملکوں کے اندر کی بھی ایک کافی تعداد نکالیں تو تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے مذہب کو نہیں مانتی، یعنی خاص طور سے جسے ہم کہتے ہیں فیتھ آرڈر پہ نہیں ہے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی تو ان کا بھی تو کوئی جو ہے اندازہ ہوگا ہی، کچھ ویو ہوگا، یہ جو ہماری ٹھیک زندگی میں جو ہوتی ہیں ہیپننگز ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ اولڈ مین اینڈ دا سی کا جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوششوں کرنے والا، تو صحیح کہیں نہ کہیں سے ڈرائیو تو چلتی رہتی ہے، ٹھیک انڈیویجول سطح پہ بھی چلتی رہتی ہے اور بڑے اجتماعی سطح پہ بھی چلتی ٹھیک رہتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بن جاتا ہے، تو ہم شارٹلی کر کے یوں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ساری تعداد جو بلیور لوگوں پہ مشتمل ہے، اور وہ سارے جو ملحد ہیں اپنے اپنے طور پہ بدقسمتی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک اچھا، ایک سوال اس سے منسلک میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کسی فیتھ آرڈر سے جڑے نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ نے ابھی جن کا ذکر کیا، اور وہ لوگ یعنی دو آپ نے طبقات بتائے ہیں، ایک وہ جو فیتھ آرڈر سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تقدیر پر ایمان رکھنا یا خوش قسمتی یا بد قسمتی کے جو پہلو ہیں ان کو وہ اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو فیتھ آرڈر سے نہیں جڑے وہ بھی کسی درجے میں اس چیز کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، یا اپنے اطمینان کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ جی تو جی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی مذہب سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اوپر چیز ہے؟ کیونکہ اگر مذہب سے ہی بنیادی جڑیں، اس کی بنیادیں جڑی ہوتی، تو پھر جو نان فیتھ آرڈر والے لوگ ہیں تو وہ تو اس کے زمرے میں آتے ہی نہیں کسی صورت۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے، تو اس میں ہم زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ہے مذہب جو ہے، جو ظاہر ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ذہابہ ایک راستہ ہے سوچنے کا بتایا گیا ہے، تو جو نیچر جو ہے اپنے آپ میں موجود ہے ازل سے، جب تک ہمیں پری ہسٹورک میتھولوجی کا زمانہ آ جاتا ہے، اور اس سے بھی پہلے کا میتھولوجی کا زمانہ آ جاتا ہے، گریک میتھولوجی، اور ہمارے طرف دوسری طرف اپنشدوں کی اور ان سب کی، تو اس سب میں زمانوں سے لے کے جہاں جب تک مذہب کی کوئی شکل ہمارے سامنے باضابطہ آتی ہے، سیمیٹک ریلیجن، آسمانی مذاہب وغیرہ آتے ہیں، ان سب سے پہلے بھی نیچر موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ تو ریلیجن یا فیتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک طرح سے ہمیں ایک اپنا پرسیپشن دیتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سمجھا جائے۔ بالکل ایسی ہی بات کہ کسی شخص کو جو ہے ہاتھ میں بہت درد ہے، تو اس کو فزیشین کہتا ہے کہ بھئی پیناڈول لے لیجئے، پھر جب وہی اسی درد کو لے کے کسی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس میں بون کا کچھ ڈیفیکٹ ہو گیا ہے۔
پھر اور بھی جا کے اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ کی کوئی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. یہاں تک کہ بھی جب سب چیزیں ڈسکور کر لی جاتی ہیں تو پھر وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سائیکالوجسٹ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں، اس کی وجہ اس سائیکالوجی کی روٹ میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر سائیکیٹرسٹ اس کا سائیکولوجیکلی دوائیں دے کے حل کرتا ہے. تو اس کو اگر ہم اس والی بات کو اس کا کنسیپشنل ڈرائیو لے لیں تو وہ یہی ہے کہ ہر کوئی ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے ہر جو ہے سطح پر اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اس کا سلوشن تلاش کیا جا رہا ہے. تو مذہب بھی ازل سے اپنی اپنی شکلوں میں، چاہے وہ پیگنس کا زمانہ ہو، گریک سے پہلے کا جو دیوی دیوتاؤں پہ یقین رکھتے تھے، اس کے بعد جو ہے سب سے پرانا مذہب جو ملتا ہے خدائی یا جسے کہا جائے کہ آسمانی مذاہب کا، تو یہودیت کا جو ہمیں ملتا ہے اس کے بعد سے لے کے، تو وہاں بھی ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایشو جو ہے مذہب سے نکل رہا ہے، بلکہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ یہ ایشو نیچر سے نکل رہا ہے. مذہب اس کی ایسا میں آپ کی بات کو جو ہے قطع کلامی کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ چلیں جی مان لیا یہ موضوع مذہب سے نہیں نکل رہا، لیکن یہ گردن موڑ کر مذہب کی طرف لے کر ضرور جا رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بڑی پرانی سی چیز ہم نے پڑھی تھی، یوں کہیں کہ یہ کہہ لیجئے کہ ایکیڈیمک کر لیجئے، تو اس میں یہ تھے کہ برتھ آف دا ریلیجن. تو اس میں ایک فلاسفیکل ایک پرسیپشن تھا اور اس کو ڈسکرائب کیا تھا اس زمانے سے لے کے پرانے میں. تو جیسے وہ تھا کہ بھئی وہ ڈیمن کیا ہے، ایک آگ سی جلتی ہے، تو یہ گریک ٹیمپل میں ایتھنا کے ایک جگہ تھا، پیڈسٹل بنی ہوئی تھی، اس پہ تھا کہ یہ خالی تھا وہ، یعنی ڈفرینٹ قسم کے گاڈ اینڈ گاڈیسز جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اس پہ، آج بھی جو وہاں پہ موجود ہے. تو اس میں ایک جو ہے پیڈسٹل وہ خالی رہتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے یہ کس دیوتا کا استھان ہے یا کس دیوتا کا یہ وہ ہے، پیڈمنٹ کہہ لیں جو بھی. تو وہ کہتے تھے یہ انویزیبل گاڈ ہے. تو اگر ہم اس جگہ جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انویزیبل گاڈ کا تصور بھی بہت ازلی قسم کا تصور ہے. اچھا، تو یہ جو ہے ہم اس طرح سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ نیچر اپنے اندر جیسے ایسی نیچر کی فورسز ہیں، جیسے بجلی بہت زور سے چمکی اور کہیں پہ گر گئی، جانوروں کے باڑے پہ گر گئی، کسی گھر پہ گر گئی، آگ لگ گئی، اولمپس نے اچانک کی آگ اگلنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو برباد کرتی تھیں. تو اس برباد سے جو ہے، اس بربادی کے ڈر سے وہ جو ہے ان قوتوں کو پکارتا تھا کہ جو جن کا کنٹرول اس پر ہے. تو کہیں وہ اسے پوسائیڈن کہتا ہے سیلاب کے، کہیں وہ اس کو اولمپس کبھی کا قہر کہتا ہے، قہر خداوندی. یہ سب آپس میں مذہبی عقائد پھر کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب جیسے جیسے انسان کا ایوولوشن ہوتا گیا، جیسے اسلام میں جو ایک فیتھ آرڈر کی ڈسپلن میں والی بات ایک خاص معنی رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی اپنی سگنیفیکنس یا ڈسکرپشن جو فلاسفیکلی بہت اہم ہے. کہ میرے اپنے خیال میں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح سے کہ یہ آخری طور پہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا گیا، ایک آخری مذہب ہمارا اس آسمانی مذہب کی، یوں کہیے کہ میں یوں کہوں کہ اس کو کہ ریلیجس آسمانی مذاہب کا آخری ایپیسوڈ ہے، جس میں جو ہے ہمارے پروفٹ کی مدد سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی. پھر تھوڑا سا حصہ اور رکھا گیا ہے کہ اگر فرض کیا کچھ ایسے مسائل بھی پیدا ہو جائیں تو جو ولایت کا تصور ہے یا پھر جو ہے فقہائے دین کا تصور ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اس کو کچھ کوشش کی جا سکے. تو اس طرح سے جو ہے مکمل ہو جاتا ہے یہ. اور وہ کس طرح سے، جس طرح ایک کلیکٹیو سائیکالوجی انسان کی، یا جسے ہم کہہ لیتے ہیں کلیکٹیو انکانشیس جو ہے ڈیولپ ہوتا چلا آیا قدیم زمانے سے، ہزاروں سال سے. تو اس کی ضرورتیں بھی جو ہے بنیادی مقاصد سے یا بنیادی سوالوں سے اگر وہ جڑے رہے تو، لیکن ان سوالوں کی نوعیت بدلتی گئی، ویریٹ ہوتی چلی گئی. یعنی فنڈامنٹلی تو وہ ہکڈ اسی طرح سے رہی، لیکن ان کے جو ہے ڈسکرپشن یا جسے کہا پریزنٹیشن تھوڑی تھوڑی سی بدلتی چلی گئی. تو اس طرح سے ہر دور کے اندر اطمینان. صحیح. بہت شکریہ، بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ آج کا یہ سیشن، اور امید ہے کہ یہ اس طرح کی مزید ہم جو ہے سیشنز منعقد کریں گے، اور جس میں ہمیں بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو بھی ملے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ.